السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا بھینس اور کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے اس سوال پر مدلل روشنی ڈالتے ہیں کہ اسلاف کے نزدیک اور علمی حوالوں سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اصلیت ہے۔ تو اصل میں جو بھینس ہے فارسی میں اس کو گاؤ میش کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں جاموس، یہ سوڈان اور مصر میں پائے جانے والا جانور تھا، اور اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے، جاموس ہے، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ الگ نسل نہیں ہے بلکہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے۔ آئیے ہمارے اسلاف کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارے محدثین، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد اسلاف نے کیا کہا اس چیز کے بارے میں، بھینس کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفیٰ 241 ہجری سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بھینس کے بھی 7 حصے کیے جا سکتے ہیں قربانی میں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی کتاب المسائل میں یہ فتویٰ ان کا موجود ہے۔ فرماتے ہیں لا اعرف خلاف هذا، کہ میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں جانتا، یعنی ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ تھی۔ اسی طرح امام ابن المنذر رحمہ اللہ المتوفیٰ 319 ہجری کتاب الاجماع میں نقل کرتے ہیں کہ علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، کہ اس بات پر اجماع، اجمعوا علی، اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے اس کا حکم حکم البقر، گائے کا ہی حکم ہے، یعنی گائے کے حکم میں یہ بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ گائے کے بھینس کے بارے میں فرماتے ہیں لا اعرف خلاف هذا، کہ میں بھی اس مسئلہ میں ایک اختلاف ہم نہیں پاتے، لا خلاف فی هذا نعلمہ، ہم اس مسئلہ میں کسی اختلاف کو نہیں پاتے۔ اسی طرح حافظ ابن قطان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ان البقرہ بمنزلۃ ان الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے ہی رتبے پر ہے، اور فرماتے ہیں وان اسم البقر واقع علیہا، کہ جو اسم ہے گائے کا نام ہے، یہ نام بھینس پر واقع ہے، بولا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مجموع فتاویٰ میں یہ بات نقل کی ہے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی منزلت پر ہے، اسی کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری کی کئی ایک جلدوں میں 1 سے زائد بار یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو اس پر انہوں نے نقل کیا، اس پر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ فتویٰ دیا کہ البقر والجوامیس جنس واحد، کہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ اسی طرح امام ابن بزاز حنفی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بھینس کی قربانی کے بارے میں، تو انہوں نے فتاویٰ البزازیہ میں اس مسئلے کو بیان کیا، فتویٰ دیا کہ الجاموس یجوز فیہا، کہ جو بھینس ہے یہ قربانی میں جائز ہے۔ اسی طرح امام ازہری رحمہ اللہ اپنی کتاب الظاہر فی غریب الالفاظ الشافعی کے اندر اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کی مشہور ترین لغت کی کتاب ہے، لغوی ہیں یہ عالم، فرماتے ہیں اجناس البقر منہا الجوامیس، فرماتے ہیں کہ جو گائے کی جنسیں ہیں انہی میں سے ایک جنس بھینس ہے۔ علامہ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ فقہ الاسلامی کے اندر اس فتویٰ کو بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، آتے ہیں کہ لا خلاف فی ان البقر والجاموس نوع، فی ان البقر والجوامیس سواء، کہ جو گائے اور بھینس ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ بالکل اپنے رتبے اور جنس کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اس طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب البنایہ شرح الہدایہ کے اندر بیان کرتے ہیں
ان البقرہ جنس و انواعہ الجاموس، کہ جو گائے ہے اس کی بہت سی اجناس ہیں اور ان جنسوں میں سے ایک جنس اس کی بھینس ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختصر سا علمی دلائل تھے، دعویٰ تھے اسلاف کی روشنی میں، کہ جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک نسل ہے، ایک جنس ہے، تو وہ قربانی میں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی علمی دلیل یہ بھی ہے اس کی کہ زکوٰۃ جب لی جاتی ہے، زکوٰۃ جب وصول کی جاتی ہے تو بھینسوں کو کس ضمن میں لیا جاتا ہے؟ تب بھی بھینسوں کو گائے کی جو ہے وہ نو شمار کر کے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس میں امت کے لیے بہت سی مصلحتیں ہیں اور بہت ہی وسعت ہے کہ اگر کسی علاقے کے جیسے انڈیا، بھارت کے اندر گائے کو ذبح کرنا بالکل بین ہے، بالکل پابندی ہے، تو اس لمحات میں اب اگر ہمارا یہ اسی مسئلہ پر یہ فتویٰ ہو کہ جو بھینس ہے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ لوگ جو مسلمان انڈیا کے اندر ہیں وہ اس بھینس کے جو ہے کردار سے یا گائے کے کردار سے تو بالکل وہ محروم رہ گئے۔ اس لیے میرے ساتھیوں وہ جو ہے وہ نظریہ، وہ مسلک، وہ موقف اختیار کرنا چاہیے جس میں امت کے لیے وسعت ہو اور آسانی والا پہلو ہو اور دلائل بھی اس پر مبنی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امت کے لیے آسانی کرنے والا اور ان آسانیوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ باقی دعوایا